السلام علیکم، میرا نام ہے عاصم رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں آشو انفو چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو 7 ایسے قدیم شہروں کے بارے میں بتاؤں گا جو وقت کے ساتھ ساتھ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے اور بعد میں زمین کی کھدائی کے درمیان انہیں دریافت کیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہاں سے ملنے والی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اندازے لگائے گئے، کیونکہ بہتر تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے اور یہ کیسے فنا ہوئے۔ ابھی مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 7 پر ہے ماچو پیچو سٹی۔ ماچو پیچو سٹی امریکہ کی ایک اسٹیٹ پیرو میں واقع ایک قدیم شہر ہے۔ اس شہر کو کافی سال پہلے دریافت کر لیا گیا تھا، لیکن پروفیسر ہیرم بنگم نے 1911 میں اسے دنیا سے متعارف کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ 1450 میں انکا کے شہنشاہ پاچا چوٹی نے اس شہر کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تعمیر کروایا تھا۔ یہ شہر سطح سمندر سے 2430 میٹر بلند ہے۔ اس شہر کو گرینائٹ پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے، جس میں زیادہ تر پتھروں کا وزن 20 پاؤنڈ سے زیادہ ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اتنے وزنی پتھروں کو بغیر کسی ٹیکنالوجی یا مشین کے ان چوٹیوں پر کیسے لے جایا گیا۔ ان گھروں کی چھتیں سیڑھیوں کی طرح بنائی گئی تھیں اور ان چھتوں پر کھیتی باڑی کی جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان گھروں کی چھتیں اس لیے ایسے بنائی گئی تاکہ پانی فصلوں کو سیراب کر کے فوراً نیچے آ جائے اور اس سے گھروں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ 1535 سے 1545 کے درمیان اسپینش آرمی اور ان کے اتحادیوں نے انکا کی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس سے یہاں کے لوگ ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے اور اس طرح یہ شہر ویران ہو گیا۔ نمبر 6 پر ہے موہنجو داڑو۔ موہنجو داڑو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک قدیم شہر ہے۔ اس شہر کو آثار قدیمہ سروے کے ایک آفیسر RD بینرجی نے 1922 میں دریافت کیا تھا۔ اگر موہنجو داڑو کو 4500 سال پہلے کا امریکہ یا چائنا کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس شہر میں 4500 سال پہلے کے لوگ بھی اپنے گھروں میں ٹوائلٹ یوز کرتے تھے۔ یہاں صفائی کا اتنا اچھا انتظام تھا کہ یہاں کے لوگ گندے پانی کو پکی نالیوں کے ذریعے شہر سے باہر نکال دیتے تھے۔ ان متاثر کن کھنڈرات کو دیکھ کر ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ 4500 سال پہلے کے لوگ کتنے ذہین اور ماہر تھے۔ اتنا جدید شہر کھنڈرات میں کیسے بدل گیا، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ قحط کی وجہ سے یہاں کے لوگ دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ بالی ووڈ نے 2016 میں موہنجو داڑو پر ایک مووی بنائی تھی، جس میں انہوں نے سندھ کی پرانی تہذیب اور تاریخی حقائق کو پوری طرح برباد کر دیا۔ اسی لیے اس مووی کو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام کی طرف سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 5 پر ہے پرسیپولس۔ پرسیپولس کے حیرت انگیز کھنڈرات ایران کے رحمت پہاڑی سلسلے کے دامن میں موجود ہیں۔ اس شہر کو دارس اول نے قائم کیا تھا۔ یہ شہر آدھی قدرتی چھت اور آدھی مصنوعی چھت پر بنایا گیا تھا۔ یہ شہر 12,05,000 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ شہر فارسی سلطنت کا دارالحکومت بھی رہ چکا ہے۔ اس شہر کو چونا، پتھر اور کیچڑ کے مواد سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس شہر کی دیواروں پر لوگوں اور جانوروں کی کمال کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اس شہر کی عمارتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ کتنے ماہر انجینئرز تھے۔ فارسیوں نے 330 قبل مسیح میں یونانیوں کے مندر اور شہر کو تباہ کر دیا۔ اس کے بدلے میں اسکندر اعظم نے اس شہر کو جلا دیا اور یہاں کے خزانوں کو 20,000 گھوڑوں اور 5,000 اونٹوں پر اپنے ساتھ لے گیا۔ نمبر 4 پر ہے ٹروائے سٹی۔ ٹروائے سٹی ترکی میں واقع ایک قدیم شہر ہے۔ اس شہر کی تاریخ 4,000 سال پرانی ہے۔ یہ شہر ہجرت کرنے، تجارت کرنے اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے اناطولیہ، بلقائن اور بحر اسود کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ شہر ایک یا دو نہیں بلکہ وقت کی 6 سپر پاور کی حکومت کے قبضے میں رہا۔ اس شہر کے چاروں اطراف دفاعی دیواریں موجود تھیں اور اس کے 11 دروازے تھے، اور اس شہر میں 6 دفاعی قلعے بھی موجود تھے۔ اس شہر نے بہت سی جنگوں کا سامنا کیا اور اس میں بہت ہی بھیانک قسم کے زلزلے بھی آئے۔
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شہر جنگوں کی وجہ سے تباہ ہوا اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ شہر زلزلوں کی نظر ہو گیا۔ نمبر 3 پر ہے انگور واٹ۔ انگور واٹ کمبوڈیا میں واقع ایک قدیم شہر ہے۔ اس کو شہنشاہ سوریہ ورما نے 12ویں صدی میں تعمیر کروایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مندر کا اصل نام وڑا وشنو لوکا یا پرما وشنو لوکا تھا۔ اس مندر کو سلطنت کے ریاستی مندر کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ مندر 400 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس جگہ پر گھر اور سرکاری عمارتیں بھی موجود تھیں، لیکن وہ لکڑی اور ناقص مواد سے بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی تباہ ہو گئی۔ اس میں استعمال ہونے والا پتھر 15,000 کلو گرام وزنی تھا۔ اس کو بنانے کے لیے 3 لاکھ مزدور اور 6,000 ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا۔ اس مندر کی فوٹو کمبوڈیا کے فلیگ پر بھی بنائی گئی ہے۔ شروع میں اس مندر کو ہندو مندر کے طور پر بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے بدھ مت میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ علاقہ جنگوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ علاقہ سیلاب کی وجہ سے جنگلوں میں گم ہو گیا تھا۔ نمبر 2 پر ہے پیٹرا سٹی۔ پیٹرا بحر احمر اور بحر مردار کے درمیان واقع ایک قدیم شہر ہے۔ اس شہر کو 1812 میں جوہن لڈویگ برکارڈ نے دریافت کیا تھا۔ یہ شہر سرخ رنگ کی چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس شہر کا ابھی 15% علاقہ ہی دریافت ہوا ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے پتھروں کو کاٹ کر ایسے گھروں کے ڈیزائن بنائے جنہیں آج کے دور میں مشین کے بغیر بنانا ناممکن ہے۔ سچ میں وہ لوگ بہت ماہر اور طاقتور تھے۔ اس جگہ پر 20,000 سے 30,000 کے قریب لوگ رہتے تھے۔ یہ شہر باطنوں کا دار حکومت بھی رہ چکا ہے، لیکن بعد میں رومنز نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد یہ شہر ویران ہو گیا۔ اس شہر میں انڈیانا جونز اور دی ممی کے علاوہ اور بہت سی فیمس موویز بنائی گئی ہیں۔ نمبر 1 پر ہے پومپی سٹی۔ پومپی ایک قدیم شہر اٹلی میں موجود ہے۔ ڈومینیکو فونٹانا نے 16ویں صدی میں دریافت کیا تھا۔ یہ شہر بہت سے بادشاہوں کی ملکیت میں رہا، لیکن جب یہ رومن امپائرز کی ملکیت میں آیا تو اس شہر نے ترقی کی وہ منزلیں طے کی جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں جانا جاتا تھا۔ یہ شہر تجارت اور زراعت سے مالا مال تھا، لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس شہر کی پہچان ہی بدل گئی اور یہ شہر فحاشی کا اڈا بن گیا۔ عورتوں سے اور مردوں سے ہی نہیں، بلکہ وہ جانوروں سے بھی فحاشی کرنے لگے۔ ایک بدکردار عورت اور مرد اتنے پیسے کما لیتے جتنے ایک بزنس مین کمانے کا سوچتا تھا۔ ماں بیٹے اور باپ بیٹی میں کوئی تمیز نہیں تھی، بلکہ وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ سلطنت کے لوگوں نے انہیں کیا روکنا، بلکہ وہ اور ان کی عورتیں خود ان کاموں میں مصروف تھیں۔ ایک دن یہ لوگ اپنی فحاشی میں مصروف تھے کہ ایک قریبی پہاڑی سے ایک لاوا نکلا جس نے اس شہر کو زمین کے اندر دفنا دیا۔ اللہ نے آج بھی ان لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے اور سبق دینے کے لیے اسی حالت میں رکھا جس میں وہ مرنے سے پہلے مصروف تھے۔ اگر ہم اب بھی اس سے سبق حاصل نہ کریں تو یہ ہمارے لیے سراسر بربادی ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔